السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے۔ تاریخ کے جھرونکوں سے جب ہم اس رمضان کو دیکھتے ہیں اور آج کے اپنی زندگی کے رمضان پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اس امت کے اکابر جو تھے اس مہینے میں اللہ کو منانے کے لیے دنیا سے کٹ نہیں جاتے تھے، بلکہ دنیا کے کام بھی کرتے تھے اور رب کو بھی منا لیتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، رزق حلال بھی کماتے تھے، اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا بھی کرتے تھے۔ لیکن ہمارے معاملات کچھ اور ہو چکے ہیں۔ ہمارے لیے رمضان، نعوذ باللہ من ذالک، میں سب کی بات نہیں کرتا، ایک جنرل سی بات کرتا ہوں، رمضان مصیبت کا پیغام بن کے آتا ہے۔ عام دنوں میں ہم دن میں سوتے نہیں ہیں، رمضان میں ہماری نیند بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں ہمارے کاموں کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں ہمارے کاموں کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے، ہمارا کاروبار تیز ہو جاتا ہے، عبادت کم ہو جاتی ہے۔ تاریخ کے روشن دان اور چلمن سے جب ہم جھانک کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے اس مہینے میں گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنی جانوں کو ہتھیلی پر لے کر میدان جہاد میں اترے ہیں۔ جہاد تا قیامت جاری رہنے والا ایک عمل ہے، دین اسلام کے فروغ اور انسانیت کو امن دینے کا ذریعہ، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اور امت مسلمہ جب تک جہاد سے جڑی رہے گی کامیاب ہوگی، جب جہاد کو چھوڑ دے گی ناکام اور خائب و خاسر ہو جائے گی۔ یہ ہم عملی طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ آج بھی کر رہے ہیں، اور ماضی کی تاریخ کے بھی ہمارے سامنے وہ کتابیں کھلی پڑی ہیں، اوراق کھلے پڑے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں اس بات کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ روزے آ گئے ہیں لہذا جد و جہد چھوڑ دی جائے، غلبہ اسلام کی کوشش چھوڑ دی جائے۔ غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ 2 ہجری رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا، اور اس سے بھی پہلے 1 ہجری کو ایک سریہ امیر حمزہ ہوا تھا۔ علماء جانتے ہیں، آپ کو بھی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، آپ نے اپنے صحابہ کرام میں سے کسی کو کمانڈر بنا کے بھیجا۔ اس جنگ میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کمانڈر تھے، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قیادت فرمائی ہو آپ نے اور شریک ہوئے ہو۔ یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک سریہ 30 صحابہ کرام کا ساحل بحر احمر کی طرف بھیجا گیا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، 1 ہجری تھی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، یہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، اور 17 تاریخ کی تھی رمضان کی، جب بدر کے میدان میں یہ سجا، میدان جنگ سجا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان بنا دیا۔ پھر غزوہ بنو مستلق، جس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں اور غزوۃ العجائب بھی کہتے ہیں، یہ وہ غزوہ ہے جس میں بنو مستلق کے سردار حارث بن ربیع ذرار کی صاحبزادی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قیدی بن کر آئیں، اور مال غنیمت کے طور پہ آئیں، تقسیم ہوئیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ سیدہ جویریہ چونکہ سردار کی بیٹی تھی تو انہوں نے
ثابت بن قیس سے مکاتبت کر لی۔ مکاتبت ایک خاص اصطلاح ہے اس دور میں، آج کل تو غلامی کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے نا، پہلے غلامی کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، اور اس میں مکاتبت ہوتی تھی کہ غلام کہتا تھا کہ میں اتنی مدت میں اتنے پیسے یا سونا یا جو بھی میرے پاس ہے تمہیں دوں گا، اور مجھے تم اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا، اتنی دیر میں تمہاری غلامی میں ہوں۔ اگر مالک مان جاتا کہ ٹھیک ہے مجھے اتنی پیسے دے دو تو وہ آزاد ہو جاتا تھا۔ سیدہ نے اپنے مالک سے مکاتبت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آگے عرض کی کہ میں نے ثابت بن قیس سے مکاتبت کر لی اور میری اس کے لیے مدد فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے پیسے جو مکاتبت کے تھے وہ ان کو عطا کیے، وہاں سے ان کو آزادی ملی، چونکہ سردار کی بیٹی تھی اور ان کے ساتھ بہت بڑا ایک رشتہ قائم ہونا تھا، اور اس غزوہ بنو مستلق میں 100 گھرانہ اس قبیلے کا مسلمانوں کی قید میں آیا تھا، غلام بنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے محسن تھے، انہوں نے دیکھا یہ تو بڑا ایک معاملہ ہے، آپ نے یہ کیا کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے نکاح میں لے لیا، آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد ان سے آپ نے شادی فرما لی۔ اب بنو مستلق جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال ہو گئے، تو اس ایک نکاح کی برکت سے 100 گھرانے کو آزادی مل گئی۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے سسرالی رشتہ دار ہیں، اب ان کو غلام نہیں رکھا جا سکتا، سب کو آزاد کر دیا۔ یہ غزوہ بنو المستلق جو ہے یہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں وقوع پذیر ہوا، اور اسی طرح 8 ہجری میں 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا۔ 10 رمضان کو آپ چلے اور 10 دن میں وہاں پہنچے، اور 20 کو آپ نے مکہ کا کنٹرول سنبھالا، رمضان المبارک میں ہوا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ رمضان ہے اس کے بعد چلے جائیں گے، روزے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، مشقت ہوگی، یہ ہوگا، آپ نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے پرواہ نہیں کی اور آپ برسر میدان نکلے اور آپ آگے بڑھے، آپ گئے۔ ناظرین اکرام، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حیات طیبہ کے واقعات تھے نا جو رمضان میں ہوئے۔ اس کے بعد بھی جب ہم تاریخ کے جھروکوں میں نظر ڈالتے ہیں، جھانکتے ہیں، تاریخ کے چلمن کو اٹھاتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی جنگیں، بہت سے جہاد، بہت سی لڑائیاں مسلمانوں نے رمضان کے مہینے میں کی ہیں۔ موسیٰ بن نصیر، یہ بعض مورخین نے اس کو موسیٰ بن نصیر بھی لکھا ہے، یہ ایک بہت بڑے اسلامی جرنیل تھے۔ طارق بن زیاد نے جب اندلس کو فتح کیا تو ان سے مکمل، یعنی وہ اندلس سارا فتح نہیں ہو سکا تھا، یہ موسیٰ بن نصیر تھے جنہوں نے 18,000 کا لشکر لے کر سن 93 ہجری میں اندلس پر فتح کیا، اندلس میں داخل ہوئے اور اسپین یا اندلس کے ان علاقوں کو بھی فتح کیا اور اس کو اسلامی ریاست میں شامل کیا جو جناب طارق بن زیاد رحمہ اللہ سے رہ گئے تھے، ان سے وہ فتح نہیں ہو سکے تھے اور ان کا وقت ختم ہو چکا تھا ان کا۔ یہ وہ فتح تھی، آخری فتح تھی جس کے بعد اسپین میں، ہسپانیہ میں یا اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، یعنی عیسائیوں کا ناطقہ بند کر دیا گیا۔ اس وقت وہاں پہ اندلس سے عیسائیوں کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمانوں کی حکومت آئی، عدل کی حکومت آئی، نظام اسلام آیا، لوگوں کی جان و مال کو تحفظ ملا، لوگوں کی عزت و آبرو کو تحفظ ملا، اور ایک پروقار اور پرامن زندگی 800 برس ہسپانیہ کے لوگوں نے گزاری ہے، وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہراتا رہا۔ لیکن یہ ہسپانیہ کی آخری فتح جناب موسیٰ بن نصیر نے رمضان کے مہینے میں 93 ہجری میں یہ معرکہ سر انجام دیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 114 ہجری میں، سن 114 ہجری میں اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا دور تھا، اور اس دور میں اسلامی لشکر فرانس میں داخل ہوا۔ یہ بھی 14 ہجری تھی اور رمضان کی پہلی تاریخ تھی، 1 تاریخ کو یہ اسلامی لشکر فرانس میں داخل ہوا۔ مارکہ بلات الشہداء کے نام سے ایک بہت بڑا مارکہ بپا ہوا، اور اس میں یعنی فرانس کی آزادی کی بنیاد رکھی گئی۔ فرانس کو جو بندوں نے بندوں کو غلام بنایا ہوا تھا، ان کی غلامی سے نجات دے کے
بندوں کو اللہ کی غلامی میں لانے کا انتظام کیا گیا، کیونکہ جہاد کا یہی مقصد ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں۔ پھر 22 رمضان 222 ہجری، 22 رمضان 222 ہجری کو عباسی خلیفہ تھے معتصم باللہ، ان کے دور حکومت میں ان کی افواج نے خراسان کا شہر بابک فتح کیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، مسلمانوں کے لشکر لڑتے رہے، میدان جہاد میں گھوڑے دوڑتے رہے، مسلمان شہید ہوتے رہے، مسلمان مظفر و منصور بھی ہوتے رہے، مسلمان غازی بھی بنتے رہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، تو یہ یعنی 22 رمضان 222 ہجری، یہ جمعے کا دن تھا۔ اس دن خراسان کا شہر بابک فتح ہوا خلیفہ معتصم باللہ کی قیادت میں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے 223 ہجری میں، ایک سال کے بعد، خلیفہ معتصم کے دور میں 223 ہجری کے رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ رومیوں کو مسلمان افواج نے اموریہ شہر میں شکست دی اور اموریہ کو فتح کیا۔ یہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، ایک سال کے بعد، یعنی بابک شہر 222 ہجری میں فتح ہوا، رومیوں سے اموریہ شہر کی جان چھوٹی 223 ہجری رمضان میں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں ہم۔ 538 ہجری میں، 538 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بیت المقدس آزاد کروایا۔ یہ جو عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور یہاں پر مسلمانوں کے لیے نماز روزے کی پابندی تھی، مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ اسلام کا مجاہد تھا جس نے رمضان ہی کے مہینے میں مسلمانوں سے، یعنی مارکہ حطین کے ذریعے عیسائیوں سے، یہودیوں سے بیت المقدس کو، مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد کروایا اور وہاں مسلمانوں کے لیے نماز روزے کا اہتمام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اسلام کا مرد جری تھا، اسلام کا عظیم مجاہد تھا۔ اس نے مسلمانوں کی عزت کے لیے، اسلام کی تابناکی کے لیے، اسلام کے روشن مستقبل کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ یہ 538 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا۔ پھر 559 ہجری کی 9 رمضان کو، رمضان مبارک کی 9 تاریخ اور 559 ہجری، سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی قیادت میں حارم شہر فتح کیا اور اس کو دوبارہ شام میں شامل کیا۔ یہ پہلے عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا، اس کو چھینا ان سے واپس دوبارہ عیسائیوں سے، اور دوبارہ شام کے اس میں شامل کر کے اسلامی سلطنت کو اور زیادہ مضبوط کیا۔ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ پھر 570 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے رمضان کے مہینے میں بالبک نامی شہر فتح کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں، رمضان کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد 658 ہجری میں یہ 24 رمضان تھا جس میں سلطان سیف الدین نے ایک بہت بڑا فتنہ جو ہلاکو خان کی صورت میں مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر وارد ہوا تھا، تاتاریوں کا فتنہ، جدھر کو جاتے تھے کشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے، مسلمانوں کے سروں کا مینار بنا دیا تھا ان لوگوں نے، مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کی معدنیات پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کو غلام بنا لیا، مسلمانوں کے سرداروں کو قتل کیا، مسلمانوں کے رؤساء کو بے عزت کیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے تاتاری فتنہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گے تاتاری۔ لیکن سلطان سیف الدین نے 658 ہجری میں مارکہ عین جالوت میں ہلاکو خان کو ہلاک کر کے تاتاریوں کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے تھے اور تاتاریوں کو شکست فاش دی تھی۔ ناظرین اکرام، یہ ماضی بعید کی چند ایک داستانیں ہیں، چند قصے ہیں، چند حقائق ہیں جو رمضان المبارک میں ہم نے جہاد کیا، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے جہاد کیا۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ جہاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔
جہاد کا کسی عادل کا عدل اور کسی ظالم کا ظلم اور اس کا جور جہاد کو نہیں روک سکتا. جہاد جاری رہے گا، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو. لیکن ہمارے پروگرام کی مناسبت سے میں نے چند ایک ایسے واقعات کا ذکر کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کے بڑے بڑے مارکے، تاتاریوں کا روکا جانا، بیت المقدس کا فتح ہونا اور بالبک شہر کا فتح ہونا، اور اسی طرح مارکہ جالوت ہونا اور مارکہ بلات الشہداء کا ہونا، فرانس کی آزادی کی بنیاد اور اسپین کی آزادی کا آخری جو حربہ اور آخری جو وار تھا وہ رمضان ہی کے مہینے میں سارے واقعات ہوئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ رمضان آ گیا، گرمی بڑی ہے لہذا ہم تو گرمی میں رمضان آ جائے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں رکھا جاتا. ان لوگوں کے بھی حوصلہ دیکھیں جنہوں نے رمضان کا روزہ بھی رکھا اور میدان جہاد میں اپنے آپ کو موت کے منہ میں بھی دھکیلا. انہوں نے پھر اس وقت یہ بھی جس طرح کی آج کے دور میں جنگیں ہوتی ہیں کہ سینکڑوں میل دور بیٹھ کے ایک بٹن دبا اور گولہ جو اڑتا ہوا جاتا ہے اور اگلے دشمن کو تہس نہس کر دیتا ہے، اس وقت تو لڑائی بھی ایسی ہوتی تھی جو دو بدو ہوتی تھی. تلوار سے ٹکراتی تھی، ہاتھ سے ٹکراتا تھا، گھوڑا گھوڑے میں لگتا تھا جا کے. آپ اندازہ کریں اس وقت کتنا بڑا یہ مارکا ہوا ہوگا اور کس انداز میں یہ سارے معاملات ہوئے ہوں گے. اور آج ہم اپنے رویوں پہ غور کریں، اپنے حالات پہ غور کریں، اپنے معاملات کو دیکھیں. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ مقدس، متبرک اور بڑا ہی کمال کا مہینہ ہے. اس مہینے میں دیگر عبادات میں ایک عبادت جہاد بھی ہے. اور آج ہم سے تو جہاد میں نفس نہیں ہوتا، جہاد بالسیف کیسے ہوگا؟ ہم جہاد بالمال نہیں کرتے، یہ بھی تو جہاد کی ایک قسم ہے نا. جہاد بالسیف تو بعد کا مسئلہ ہے نا. ہم جہاد بالمال نہیں کرتے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے، جہاد بالنفس نہیں کرتے، ہم روزے کی مشقت برداشت نہیں کرتے، ہم رات کو قیام کی مشقت برداشت نہیں کرتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں نہیں ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ہم اپنی نماز تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہم اپنی علیحدہ پڑھ لیں گے بعد میں. حضرات، آج ضرورت ہے اس امر کی. تو علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہی جذبہ، وہی ولولہ، وہی تنتنا، وہی شوق، وہی جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی چیز ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے. آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذہن میں آتا ہے. آپ نے فرمایا تھا ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جب قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. وہ تمہیں مار دیں گے، تباہ کریں گے تمہیں. صحابہ کرام حیران ہوئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر انحن من قلت یومئذ، کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ ہماری تعداد تھوڑی ہوگی، ہم پورے نہیں ہوں گے. فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہاری حال، تمہاری مثال، تمہارا حال یہ ہوگا، تمہاری مثال یہ ہوگی کہ تم سمندر کی جھاگ کی طرح تمہاری کیفیت ہوگی. جس طرح جھاگ کا کوئی وزن نہیں نہ ہوتا، تمہارا بھی وزن نہیں ہوتا. اب صحابہ کرام کو فکر لائے، کوئی پریشان ہو، آقا کریم ایسے کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہیں اس وقت وہن لاحق ہو جائے گا. اللہ کے پیغمبر وہن کیا ہوتا ہے؟ مل وہن، وہن کیا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے گی اور تمہیں موت سے ڈر لگنے لگے گا، نفرت ہو جائے گی موت سے. آج اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں دنیا کی محبت اور موت کی نفرت ہمارے دلوں پر مسلط ہو چکی ہے. ہم دنیا کی محبت میں دین کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، رزق کمانے کے لیے رازق کے حکموں کو بلا دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دسترخوان بڑا ہو لیکن ہم مسجد میں نہیں جانا چاہتے. کیسی عجیب بات ہے، ہم اپنے دسترخوان پہ لوگوں کو افطاریاں کرواتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. جہاد بالنفس نہیں کرتے، جہاد بالمال نہیں کرتے.
جہاد بالسیف کیسے کریں گے؟ آج امت مسلمہ پر جو مجموعی طور پر اجتماعی طور پر جو حالات نازک حالات بنے ہوئے ہیں، مشکل وقت آیا ہوا ہے، اس کی وجہ بھی میرے انتہائی قابل قدر ناظرین و سامعین، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے جذبہ جہاد موقوف ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک میں جہاد کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، رمضان ہمیں جہاد کے لیے ابھارتا ہے، جذبہ جہاد پہ ابھارتا ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف نے رمضان میں جہاد کیا اور بے شمار جہاد کیا، بڑے بڑے مارکے اس میں ہوئے، بڑے بڑے ملک فتح ہوئے۔ ہمیں جہاد کا جذبہ دلوں میں بیدار کرنا چاہیے، ہمیں جہاد کو اپنانا چاہیے، پرائیویٹ جہاد کو نہیں اپنانا چاہیے۔ حکومت وقت جو جہاد کرواتی ہے اس جہاد کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، افواج پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہماری پاکستان کی فوجیں دنیا کی بہترین افواج میں سے پاکستانی افواج، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ان کے دلوں میں جو جذبہ جہاد ہے اس وہ چنگاری اپنے دلوں میں جگانی چاہیے کہ جب ضرورت پڑے گی ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے میدان جہاد میں اتر آئیں گے، ہم کشمیر کو فتح کریں گے، ہم پاکستان کو مضبوط کریں گے، پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کریں گے۔ یہ جذبہ جہاد سے ممکن ہوگا۔ اور رمضان المبارک کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اس میں جہاد ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔